میرا سوال سر یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کیا ہے اور اولین مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کے جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں گزشتہ 1400 سال سے ہمیں لا علم رکھا جا رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے خطاب کر رہا ہو، اور جب انسان اس خطاب کا مطلب اور معانی جاننا چاہتا ہو تو ہمارا دین ہمیں یہ کہے کہ اس کے اوپر آپ نے خاموش رہنا ہے، اس سوال کا جواب آپ نے نہیں پوچھنا کہ الف لام میم کا ترجمہ یا اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کی وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ۔ آپ نے ایک جملہ تمہید میں بولا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں۔ قرآن مجید میں اولین مخاطب بعض جگہوں پر رسول اللہ ہیں، بعض صورتوں میں بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ہر جگہ آپ مخاطب ہیں۔ کبھی مشرکین عرب مخاطب ہوتے ہیں، کبھی اہل کتاب مخاطب ہوتے ہیں، کبھی اس وقت آپ پر ایمان لانے والے لوگ مخاطب ہوتے ہیں، کبھی ان کی مختلف جماعتیں مخاطب ہوتی ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ سب جگہ خطاب انہی لوگوں سے ہے، لیکن ہر جگہ رسالت مآب سے نہیں ہے۔ مثلا سورہ طٰہٰ میں پوری سورہ ہی کا خطاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اسی طرح سورہ الضحیٰ میں، علم نشرہ میں خطاب رسالت مآب کی طرف ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی راز رہا ہے۔ ہمارے جو بڑے جلیل القدر محققین ہیں ان سب نے یہ بات بیان کی۔ آپ زمخشری کو اٹھا لیں، آپ رازی کو اٹھا لیں، یہ صورتوں کے نام ہیں۔ عربوں کا ذوق یہی تھا کہ وہ اسی طریقے سے نام رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نام صورتوں کے رکھے ہیں وہ یہی نام ہے۔ نام کا معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عام طور پر آپ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو بس آپ کو ایک پسند آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھے ہیں۔ یہ جو بقرہ، آل عمران ہیں، یہ صحابہ کے رکھے ہوئے نام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام نہیں ہیں۔ اس زمانے میں البتہ امام حمید الدین فراہی نے اس راز کو کھول دیا ہے کہ یہ نام رکھے کیسے گئے ہیں۔ نام ہے، ان کا کوئی قرآن کے مضمون سے تعلق نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کا جو نام اللہ نے رکھا ہے وہ الف لام میم ہے۔ اسی وجہ سے آپ میری تفسیر اٹھائیں، اس میں ترجمہ ہی ہم یہ کرتے ہیں، یہ سورہ الف لام میم ہے، جیسے کہتے ہیں یہ سورہ بقرہ ہے۔ تو یہ صورتوں کے نام ہیں، پہلی بات تو سمجھ لیں۔ اس وجہ سے کوئی محرومی نہیں ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہے کہ نام رکھا گیا اور آگے ہم نے سورہ پڑھنی ہے۔ تو یہ عبرانی زبان کے حروف تہجی ہیں جو عربی زبان کو میراث میں ملے ہیں۔ تو عبرانی زبان کے حروف تہجی پر آپ کوئی دنیا کی لسانیات کی اچھی کتاب اٹھا لیں، اس میں معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں چیزوں کی تصویروں سے یہ حروف بنائے جاتے تھے، وہی ان کے معنی ہیں۔ جیسے نون مچھلی کی صورت میں لکھا جاتا تھا، اس کے معنی بھی مچھلی کے ہیں۔ جس سورہ میں، سورہ قلم میں، سیدنا یونس کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا ذکر ہوا ہے، اس کا نام، اللہ کا رکھا ہوا نام نون ہے، قلم نہیں ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ تو یہ صورتوں کے نام ہے، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔